قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ عرس مخدومی یعنی تارک السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم مجدد وقت مترجم قرآن ولی ابن ولی سلطان ابن سلطان سردار سلسلہ چشتیہ حضور محبوب یزدانی سید مخدوم اشرف سمنانی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بالکل آن بان شان کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور پورے عالم اسلام سے خصوصاً ملک ہندوستان سے عاشقان حضور مخدوم اشرف سمنانی دربار مخدومی میں حاضر ہو کر فیضان مخدومی سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی مخدوم اشرف سمنانی کے فیض و برکات کو جاری و ساری فرمائے، اور ان کے فیض و برکات کے سائے میں ہماری زندگی بھی کٹتی رہے۔ اللہ اللہ۔ آج میں آپ کو حضور مخدوم اشرف سمنانی سے متعلق عرس مخدومی کی مناسبت سے ایک بات بتانے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر مکمل گفتگو ضرور سماعت کریں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدوں کی سیادت کی خوشبو سونگھنے والے سید مخدوم اشرف سمنانی۔ جی ہاں، آپ عنوان پھر سے سماعت کیجئے۔ سیدوں کی سیادت کی خوشبو سونگھنے والے سید مخدوم اشرف سمنانی۔ جی میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف سمنانی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے سیدوں کی سیادت کی خوشبو ایک بار نہیں بلکہ بار بار سونگھنے کا آپ کو موقع ملا ہے، اور آپ نے بتایا ہے، اور آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید حضور حضرت نظام یمنی اشرفی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے لطائف اشرفی میں اس کو قلم بند کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے مخدوم اشرف سمنانی کی کہ آپ سیدوں کی سیادت کی خوشبو تک سونگھ لیا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت قدوۃ الکبریٰ یعنی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد قصبہ سنجھولی سے روانہ ہوئے۔ جب آپ سکندر پور پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے میرے مخدوم اشرف سمنانی کی ذات کہ جب آپ سکندر پور پہنچے تو آپ نے وہاں پہنچ کر ارشاد فرمایا کہ یہاں سے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ سیدوں کی سیادت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی مخدوم اشرف سمنانی یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سرزمین پر آل نبی، اولاد علی، سادات کا گھرانہ بھی ہے اور سید لوگ موجود بھی ہے،
اور میں یہاں خوشبوئے سیادت پا رہا ہوں، اس لیے فرما رہے ہیں یہاں سے سیدوں کی سیادت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی اب عبارت سنیے، کہتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب سکندر پور پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر کیا ہے؟ میر سید جمال الدین خرد اس موضع کے زمیندار تھے، یعنی اس جگہ کے زمیندار تھے۔ کون؟ ایک سید صاحب جن کا نام سید جمال الدین خرد تھا، وہ زمیندار تھے۔ جب وہ حضرت قدوۃ الکبریٰ یعنی سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف نیاز حاصل کیا تو پھر کیا ہوا؟ سنیے، تو آپ یعنی حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا کہ سیادت کی خوشبو اب زیادہ آ رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جب سکندر پور پہنچے تو مخدوم اشرف سمنانی نے کہا یہاں سے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں، جب سکندر پور کے رہنے والے ایک زمیندار جو الحمدللہ سادات گھرانے سے تھے جن کا نام سید جمال الدین خرد تھا، جب وہ مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، تو مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ اب سیادت کی خوشبو زیادہ آ رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو مخدوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں جب حضرت سید جمال الدین خرد پہنچے تب حضرت مخدوم اشرف سمنانی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سیادت کی خوشبو اب زیادہ آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور مدتوں کے بعد سیادت کی خوشبو سونگھنے میں آئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدتوں کے بعد سیادت کی خوشبو سونگھنے میں آئی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مدت کے بعد پھر سے سیادت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سیادت کی خوشبو کو سونگھ لیا ہے۔ الحمدللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی اس ذات کا نام ہے جنہوں نے سیدوں کی سیادت کی خوشبو ایک بار نہیں انیک بار سونگھا ہے۔ اور یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو ہمیشہ ہی سیدوں کی سیادت کی خوشبو آتی رہے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی سید صاحب کے جسم مبارک سے سیادت کی خوشبو کسی اور کو نہ ملے تو وہ سید نہیں ہے۔ یہ بات یہاں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کسی پر کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور وہ فضل اور وہ کرم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کو سیدوں کی سیادت کی خوشبو بھی آتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور میرے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ آپ نے کئی بار سیدوں کی سیادت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ الحمدللہ۔ خود بھی حسینی سید ہیں، خود بھی حسینی سید ہیں، اور محبوب یزدانی ہیں، جہانگیر ہیں، غوث العالم ہیں، اور
محدث ہے، مفکر ہیں، مترجم قرآن ہیں، بے نظیر بادشاہ ولایت کے تاجدار ہیں، سلسلہ چشتیہ کے سردار ہیں۔ اور آپ جب سکندر پور پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہاں سے سیدوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں ایک سید صاحب پہنچتے ہیں ملاقات کے لیے تو آپ بغیر نام پوچھے، بغیر تعارف ہوئے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ اب سیادت کی خوشبو زیادہ آ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مدتوں کے بعد، فرماتے ہیں کہ مدتوں کے بعد سیادت کی خوشبو سونگھنے میں آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ یہ پھر معاملہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مخدوم پاک نے پھر حضرت سید جمال الدین خرد کو دعائیں دی، پھر اولاد کی بشارتیں دیں، اور پھر بہت سارے معاملات ہوئے۔ یہ ساری تفصیلات اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مخدوم اشرف سمنانی اللہ کے اس ولی کا نام ہے کہ انہوں نے ایک بار نہیں انیک بار سیدوں کی سیادت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ جی ہاں، یہ بات آپ کو کہاں پر ملے گی؟ لطائف اشرفی جلد اول جو مترجم ہے، صفحہ نمبر 139 سے لے کر 140 تک کا مطالعہ آپ کریں۔ لطیفہ نمبر 4 یہ وہ نسخہ ہے جو نیٹ پر اردو ترجمہ کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ لطائف اشرفی کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے اور جب مطالعہ کرتے کرتے آپ جلد سوم میں پہنچیں گے، یعنی تیسری جلد میں پہنچیں گے، اور جو نیٹ پر موجود ہے اس ترجمہ والی لطائف اشرفی کے جلد سوم کو جب مطالعہ کریں گے اور صفحہ نمبر جب 524 میں پہنچیں گے، جس کا لطیفہ نمبر 52 ہے، یعنی 52، اس میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں بھی آپ کو ایک جگہ یہ لکھا ہوا ملے گا کہ لکھتے ہیں کہ موضع سکندر پور کے سادات کے بارے میں جہاں حضرت یعنی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی تشریف فرما ہوتے تھے تو زیارت مزارات کے وقت فرماتے تھے، یعنی جب موضع سکندر پور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے تھے تو وہاں جا کر مزارات پر بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ مزارات پر حاضری دینے کا یہ جو طریقہ ہے یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اولیاء کاملین کا طریقہ ہے، اور اسی پر چلتے ہوئے سنی مسلمان مزارات اولیاء پر حاضری دیا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ موضع سکندر پور کے سادات کے بارے میں جہاں حضرت کبھی کبھی تشریف فرما ہوتے تھے، زیارت مزارات کے وقت فرماتے تھے کہ اس قصبے کے فرماتے ہیں اس قصبے کے سیدوں کی سیادت و طہارت کی خوشبو مزار کی روحانیت سے آتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی، یہ خود فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولانا نے اپنی طرف سے کوئی کرامت گڑھ لی ہے اور کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ تاریخ السلطنت محبوب یزدانی حضرت سید سلطان مخدوم اشرف سمنانی خود فرما رہے ہیں، جس کو آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید آپ ہی کی حیات میں آپ کے ملفوظات کی شکل میں آپ کے ارشادات کی شکل میں
نقل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی اللہ کے اس مقدس ولی کا نام ہے جو حسینی سید ہو کر ایک بار نہیں انیک بار سیدوں کی سیادت کی خوشبو کو سونگھا ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدوں کا سچا پکا غلام بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی فیضان مخدوم اشرف سمنانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد رکھے، مجھے بھی شاد رکھے، تمام مسلمانوں کو شاد رکھے، اور سب کو جو ہے خوش رکھے، تمام مصیبتوں سے رب کائنات مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔